نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر تم انہیں تھامے رکھو گے تو تم گمراہ نہیں ہوگے، یعنی جس چیز کو تھام کر، جس کے ساتھ تعلق قائم کر کے انسان گمراہی سے بچ سکتا ہے، وہ دو چیزیں ہیں۔ فرمایا کہ ایک تو اللہ کی کتاب ہے، گویا کہ وہ رسی ہے جسے تھام لینے سے آپ گمراہی سے بچ سکتے ہیں، جو آسمان سے لٹکتی ہوئی رسی کی مانند ہے۔ اور دوسرا ارشاد فرمایا میرے اہل بیت ہیں، اور فرمایا کہ یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے آپس میں۔ کیا چیز؟ قرآن اور اہل بیت۔ فرمایا یہ دونوں آپس میں جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر مجھ سے آ ملیں گے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اس بات کا خیال کرنا کہ میرے بعد تم ان سے کیا سلوک کرتے ہو۔ اب آپ اس سے اندازہ کر لیں، واقعہ کربلا کو سامنے رکھیے اور دیکھیے کہ کیا سلوک کیا۔ اور پھر واقعہ کربلا پر بس نہیں، قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اور ایسا ہوتا آیا ہے۔ دیگر ائمہ اہل بیت کو دیکھیں، ان کے ساتھ بھی جس طرح کی بدسلوکیاں کی گئیں، جس طرح سے ان کو اذیتیں اور تکالیف دی گئیں، ان کو جس طرح سے مشکلات میں ڈالا گیا، جس طرح ان کے ساتھ بدتمیزی کی گئی، حتیٰ کہ بعض کو شہید کر دیا گیا۔ اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر، یعنی کسی شخص کا کسی سید زادے سے کوئی اختلاف ہو، اختلاف رائے ہونا، سیاسی اختلاف ہونا، تنظیمی اختلاف ہونا، یا کسی کی کوئی بات نہیں پسند، یا کسی کا رویہ اچھا نہیں ہے، یا کسی کے کاروبار میں کوئی لین دین کا معاملہ ہے، تو میں بارہا یہ بات عرض کر چکا کہ اس بات کا خیال رکھیے، بات کرنے میں آداب کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ اگر کسی سے کمی کوتاہی ہو، یہ الگ بات ہے کہ سادات کو اور اہل بیت کو اللہ رب العزت نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ان کی بھی تربیت فرمائی۔ اللہ رب العزت نے امہات المومنین سے یہ فرمایا تھا، ظاہر ہے وہ بھی خانوادہ رسالت کا حصہ ہیں، وہ اہل بیت ہیں، تو ابتداءً انہی کے ساتھ یہ بات چل رہی تھی، گفت و شنید اسی بارے میں ہو رہی تھی کہ ان سے یہ کہا جا رہا تھا یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا، کہ تم میں سے اگر کوئی ایسا کام کرتی ہے جو اللہ کی شریعت کے خلاف ہے، اللہ کی حدود سے باہر ہے، تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عام لوگوں سے ڈبل عذاب دے گا۔ یضاعف لها العذاب ضعفین، عام لوگوں کے نسبت ڈبل گناہ ہوگا۔ تو اگر سادات کوئی کمی کوتاہی کریں تو یہ ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، اور یقیناً اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے کہ کیا حساب اور کیسے لینا ہے۔ لیکن ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم جب بات کرتے ہوں تو ہمیں بات کرنے میں محتاط رہنا چاہیے، اور ہمیں اپنی حد میں رہنا چاہیے کہ ان کے بارے میں کوئی ایسا کلمہ نہ بولیں۔ اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی نے لکھا ہے، انہوں نے تمام فقہا کے حوالے سے حوالہ جات کے ساتھ مزین کر کے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں الاستخفاف بالاشراف کفر، سادات کی توہین کرنا یہ کفر ہے، یعنی بینگ سید کسی کو اگر حقیر جان لیا، اس پر کفر کا حکم دیا ہے علماء نے۔ تو اس لیے یہ بات خیال میں رہے۔ اب چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگ اپنی مرضی کا دین نافذ کرنا چاہتے ہیں، تو سوچتے ہیں فلاں سید ہماری طرح تبلیغ نہیں کرتا، اس لیے ہم اسے رافضی کہتے ہیں، ہم اسے ناسبی کہتے ہیں۔ تو یہ ساری منمانیاں ہیں، اور یہ اصل میں خبث باطن ہے، اندر کا وہ گند ہے، اور اہل بیت کے ساتھ وہ بغض ہے کہ جو آج تک ان کی اولاد کے بارے میں بھی ہضم نہیں ہو رہا۔